السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 50 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک انی اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، میں کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہم قرآن سمجھ کر پڑھیں گے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تو بہت سارے ایسے مسائل جن میں الجھا کر آج کل ہمارے نام نہاد عالموں نے ہمیں خام خواہ چکروں میں ڈال رکھا ہے، وہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ اب دن ہے یا رات ہے، صبح ہے یا شام ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کے بارے کچھ تو سوچ بچار کریں۔ بہت ساری باتیں بالکل کلیئر ہیں۔ سچ پوچھے تو ہمیں قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے ہی سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ دین کی دکانیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ویڈیو کو آخر تک اب غور سے دیکھیں اور سنیں گے تو بات بڑی سادہ ہے کہ نبی کا اختیار کہاں تک ہوتا ہے اور پھر اللہ کا اختیار کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا قل لا اقول، فرمایا کہ کہہ دیجئے، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں یہ نہیں کہتا، لا اقول، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا اللہ کے خزانوں کا اختیار ہے، ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، ان اتبع، میں تو بس تابعداری کرتا ہوں، الا مگر ما یوحی الی، جو میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ قل هل یستوی، کہیے کیا اب برابر ہو جائیں گے اعمی والبصیر، اندھے اور دیکھنے والے، افلا تتفکرون، تو کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ لو بار بار غور و فکر کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور یعنی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اصل میں دین انبیاء اور رسل کی بعثت کا مقصد جو ہے نا، اللہ کے احکامات بندوں تک پہنچانا اور اس کی وضاحت کرنا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ مگر بدقسمتی ہے، ہم نے انبیاء رسل اور نیک لوگوں کو جانچنے کا ایک الگ ہی معیار بنا رکھا ہے۔ ہمیں دین سے زیادہ اپنی پسندیدہ شخصیت کی زیادہ فکر ہے۔ ہمارا دین بس اپنی پسندیدہ شخصیت کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ دین کے احترام سے زیادہ شخصیت کا احترام کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی اعلیٰ شخصیت یا اعلیٰ حضرت کی عزت و احترام نہ کیا جائے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دین کی وجہ سے ان کا احترام ہے، نہ کہ ان کی وجہ سے دین کا احترام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت میں فرما دیا گیا کہ اے میرے محبوب، اپنی قوم کے ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں، میں غیب کا علم نہیں جانتا، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، یعنی میری پیدائش جو ہے وہ بشر سے ہے۔ اب ہم نے متعدد حدیث میں بھی پڑھا ہے کہ آپ نے بہت سی ایسی باتیں کہیں جن کا تعلق بالکل غیب کی باتوں سے ہے، پھر ہم کیسے سمجھیں؟ تو دراصل عام مسلمان اور نبی اور رسول میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نبی وہ کچھ جانتا ہے جو عام آدمی کے علم میں نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے کہ اللہ اپنے نبی یا رسول کو بعض اوقات غیب کے پردے ہٹا کر مطلع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات وحی کے ذریعے وہ بات یا علم بتا دیتے ہیں، یعنی علم اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے پیچیدہ سے پیچیدہ چیز کا علم آپ کو دے دیا، اور بعض اوقات آپ کی ذاتی اور عام بات کا علم آپ کو
نہیں دیا۔ اسی طرح حدیث میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں، بعض مرتبہ ہزاروں میل دور بیت المقدس کے دروازے، کھڑکیاں، پلر، ان سب کا علم آپ کو دے دیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ امی عائشہ یعنی واقعہ اف جو ہے اس سے متعلق آپ کو کئی دنوں تک اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر چیز کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر وہ اپنے انبیاء رسول کو جس قدر چاہتا ہے علم سے نواز دیتا ہے، خزانوں سے نواز دیتا ہے۔ آخری اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ایک اور بھی بات ہے کہ علم غیب کا جو علم نا، علم غیب ہونا، یہ کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ سمجھ اور مان لینا کافی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، وجہ کائنات ہیں، جن و انس کے نبی ہیں، وہ نبی ہیں جن کے امتی بننے کی خواہش لیے کئی انبیاء اور رسل اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم نے اس بات کو نبی کی فضیلت کا معیار کیوں بنا لیا ہے؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں، دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں ہے، آپ کی شان تو اس سے بہت بلند عرفہ ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ آج ہم نے ہر نانگے شاہ، ککڑ شاہ، کالی چٹھی سرکار کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنے مریدوں کے حال جانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے، یعنی وہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں جانتا، یہ جانتا ہے، وہ نہیں جانتا، یعنی ہر چیز کے خزانوں جو ہیں وہ اللہ کے، اس کا مالک اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ باقی سب بندے اس کے محتاج ہیں، وہ اللہ والے ہیں، انبیاء ہیں، رسل ہیں، جو بھی ہیں۔ البتہ اللہ اپنے انبیاء، رسل اور نیک لوگوں کو وہ بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں جو عام آدمی کی بساط سے بہت دور ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کسی اللہ والے اور انبیاء رسل کی عزت و احترام اور محبت کا معیار عالم الغیب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے محبوب، نیک اور پسندیدہ ہونا ہے۔ ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم عمل کو چھوڑ کر انہی باتوں، انہی چکروں میں پڑے ہیں، یہی مقابلہ بازی ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جانتے ہیں؟ بہت زیادہ جانتے ہیں۔ کیا سب کچھ جانتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے آپ کو بے حد و حساب علم دیا ہے، لیکن اللہ کے علم سے کم ہے۔ اللہ ہی حتمی طور پر عالم الغیب ہے، باقی سب مخلوق ہے، اور مخلوق اللہ کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔